السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے تعویذ کے بارے میں پوچھا ہے۔ اصل میں آپ جسے ناپسند کرتے تھے وہ شرکیہ دم تعویذ وغیرہ تھا۔ آپ کے دور میں یہ رواج نہیں تھا لکھ کر گلے میں ڈالے کو۔ لکھنے والے لوگ ملتے ہی نہیں تھے، بہت کم تھے، لوگ لکھنے والے نہیں تھے۔ اس لیے آپ کے دور میں ایسا کوئی مسئلہ ہوا ہی نہیں کہ کسی نے لکھا ہوا گلے میں ڈالا ہو اور آپ نے ناپسند کیا۔ وہ جن کو تمیمہ یا تمائم کہتے ہیں نا، یہ اصل میں کوئی چیز ہوتی تھی، مثلا منکا ہے یا کوئی اور چیز، اس کو پڑھ کر دیتے تھے ان کے کاہن جو غیب کی خبریں بتلاتے ہیں، وہ پڑھ کر ان پہ پھونکتے تھے، لکھتے نہیں تھے۔ تو ان کو پڑھنے سے روکا گیا ہے، اس لیے کہ شرکیہ کلام پڑھا جائے یا لکھا جائے وہ شرک ہی ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو قرآن مجید ہے یہ پڑھنا بھی جائز ہے، لکھنا بھی جائز ہے، لہذا کوئی حرج نہیں اگر اسے آپ گلے میں ڈالیں یا بازو میں باندھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ لکھے ہوئے تو کوئی تھا ہی نہیں، کوئی بھی آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص وہ لکھنا جانتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو نظر والی دعا ہے نا، نظر والی، اس کو نظر والی دعا کو پڑھ کر پھونکتے تھے مریض پر۔ تو اگر کوئی بچہ ہوتا نابالغ جو یاد نہیں کر سکتا، اتنا چھوٹا ہے، تو دوسرے کو تو یاد کرا دیتے نا جو بالغ ہے، اور جو نابالغ ہے اس کے لکھ کر گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ تو گلے میں لٹکانا ثابت ہو گیا، مقصد کوئی بھی ہو۔ تو یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ گڑبڑ کر دیا گیا ہے کہ تعویذ کہتے ہیں کہ جائز ہے، نا دم جائز ہے، تعویذ جائز نہیں، حالانکہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اللہ کی کلام کو اگر پڑھ کر پھونکنا جائز ہے تو اللہ کی کلام کو لکھ کر گلے میں ڈالنا بھی جائز۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ صرف لکھنے پڑھنے کا فرق ہے۔ حالانکہ بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو لوگوں کو صرف زبانی یاد ہوتی ہیں، تو لکھنا پڑھنا یہ برابر ہے، کوئی فرق نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جو لکھنا جانتے تھے، ان سے گلے میں ڈالنا بھی ثابت ہے، ترمذی کی روایت ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔